سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 25۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور واپس لوٹا دیا اللہ رب العالمین نے کافروں کو، بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ ہی، لم ینالوا خیرا کہ وہ کوئی خیر پا نہ سکے، وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ ہی کافی ہو گیا ایمان والوں کو لڑائی سے، وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ رب العالمین قوت والے ہیں، غالب ہے۔ غزوہ خندق میں جہاں اس وقت کی تمام اقوام، قبائل، اسلام کے دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، وہ سب اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ پہ انہوں نے چڑھائی کی، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دفاع کے لیے، امت مسلمہ کے دفاع کے لیے، ریاست مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی۔ اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب، غزوہ خندق دونوں نام دیے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ کافروں کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا، ان کو ان کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ آئے تو وہ تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ان کا بیج مکا دیں گے، ان کا نام و نشان ختم کر دیں گے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ لم ینالوا خیرا، اللہ فرماتے کچھ بھی خیر نہیں پڑی، ان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، اور واپس جانا پڑا۔ واپس کس نے بھیجا؟ ورد اللہ، اللہ نے ان کو واپس کر دیا۔ چنانچہ اسی صورت کے آغاز میں اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے ان پہ ایک تو ہوا بھیجی، ریحن، ہم نے ان کے اوپر ایک تند و تیز ہوا بھیج دی، وجنودا لم تروها، اور کچھ ایسے لشکر بھیج دیے جن کو تم بھی دیکھ نہیں رہے تھے، جو تمہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہی حالات کے اندر سخت سردی کا موسم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اسلام کے دیوانے، پروانے، مستانے، وہ سخت ترین حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے اور ڈٹے کھڑے تھے، میدان میں موجود تھے، استقامت کے کوہ گراں بنے کھڑے تھے، کوئی ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں پا رہا تھا۔ جیسا کہ گزشتہ کل کے درس میں عرض کیا کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا بھی اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہ کافروں کو کوئی کھجوریں دے کر، کوئی پیشکش کر کے، کوئی ان سے معاہدہ کر کے ان سے صلح کر لی جائے، لیکن جانثار صحابہ نے، انصار مدینہ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ ان سے جو ہو سکتا ہے یہ کر لیں، ہم ان کو کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عزائم سے، ان کی ہمتوں سے اور ان کے بلند جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی خوشی ہوئی۔ اسی اثناء میں ظاہر ہے دوسری طرف بھی حالات بڑے خطرناک تھے۔
کافر 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان کا راشن پانی بھی ختم ہو رہا تھا، وہ بھی تھکے پڑے تھے، لڑائی کوئی مستقل ہو نہیں رہی تھی، معمولی جھڑپیں، تیر اندازی اور معمولی نیزوں کی ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس، اس کے علاوہ کوئی لمبی چوڑی لڑائی نہیں تھی اس میں۔ لیکن یہ اعصاب کی جنگ تھی کہ تھکتا کون ہے، ہارتا کون ہے۔ ایک طویل مدت کی جنگ ہوتی ہے، لوگ تھک جاتے، ہار جاتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنی محنت، کوشش، جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ وہ تھکتے نہیں، وہ ہارتے نہیں، وہ اکتاتے نہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ چلے رہتے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے سوچا کہ کافروں کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ نعیم بن مسعود نے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، کافر کیا سوچ رہے ہیں، ان کا کیا پروگرام ہے۔ تو اس کے لیے ایک دن آپ نے رات کے وقت، صحابہ موجود تھے، سخت سردی تھی، دھند و تیز ہوا چل رہی تھی، آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کہ کون ہے جو دشمن کے لشکر میں جائے اور وہاں کے حالات معلوم کر کے آئے، میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ صحابہ فرماتے کہ جنت کی بڑی خوشخبری مل رہی تھی، لیکن صورتحال ایسی تھی، بھوک، پیاس، شدت، سردی، سختی اور تقریباً مہینہ بھر کی تھکاوٹ کہ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کوئی نہیں اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی عادت شریفہ تھی، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی خوفناک معاملہ پیش آتا، پریشانی کے حالات آتے، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے۔ ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے، پریشانی آئے، بیماری آئے، دکھ تکلیف آئے، کوئی پریشانی ہو تو ہمیں فوری طور پہ نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی طرف متوجہ ہوئے، نماز پڑھی، نفل پڑھے، پھر ترغیب دی صحابہ، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری دفعہ ہوا، پھر نہیں اٹھا، پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا جو جائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ صحابہ فرماتے اب بھی ہمت نہیں پڑی کسی، یہ نہیں کہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے یا آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حالات ایسے تھے، بھوک ایسی تھی، سختی ایسی تھی، سردی کی شدت ایسی تھی کہ ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ایک صحابی کا، حذیفہ اٹھو، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھید کی، راز کی بہت سی باتیں ان کو بتائی تھی، فتنوں کے متعلق بالخصوص آپ نے ان کو آگاہی دی تھی، منافقین کے نام آپ نے بتا دیے تھے ایک ایک کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ مجھے منافقوں کے نام بتاؤ، تو یہ فرمایا کرتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جس کو میں لیک آؤٹ نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ اتنا ہی بتا دو کہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں۔ اتنا ڈر اور خوف، جنت کی کئی دفعہ بشارتیں بھی مل چکی، لیکن پھر ڈر اور خوف بھی ہے کہ کہیں ایمان نہ ختم ہو جائے، کہیں میرا تو اس میں نام نہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو محسوس کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں کوئی فوت ہوتا تو اس کے جنازے میں حذیفہ ہے یا نہیں، اگر حذیفہ اس کے جنازے میں ہوتے تو حضرت عمر بھی شریک ہو جاتے اور سمجھ جاتے کہ یہ مومن آدمی ہے۔ اگر حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو حضرت عمر بھی شریک نہیں ہوتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔
ان کو آپ نے فرمایا حذیفہ تم اٹھو۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حالت تو میری بھی ایسی تھی، ہمت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن اب آپ نے نام لے دیا تھا تو اب نافرمانی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ انداز دیکھے صحابہ کی اطاعت و فرما برداری کا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی یہ فرما برداری اور اطاعت نصیب فرمائے۔ ان حالات میں بھی، ایسے سخت حالات میں بھی جب آپ نے فرمایا حذیفہ تم جاؤ، تو ذرا سی چو چرا نہیں کی کہ جی سردی بہت ہے، بھوک لگی ہے، حالات ٹھیک نہیں جا سکتا، بلکہ جیسے ہی آپ نے فرمایا تم اٹھو، فرماتے میں فوراً اٹھا، جو کپڑا اپنے پاس معمولی تھا اس کو لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے چلنے لگا۔ جب نکلنے لگا تو آپ نے فرمایا دیکھنا کوئی حرکت نہیں کرنی، چپ چاپ وہاں بس دیکھ کے آ جانا، کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی، کوئی ایسا مقابلے کی کوشش نہیں کرنی، صرف جاؤ اور جاسوسی کر کے دیکھ کے آ جاؤ کہ وہاں کیا حالات چل رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے جب میں نکلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، یا اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ فرماتے جیسے ہی آپ نے یہ دعا دی تو ایک دم ساری سردی ختم ہو گئی اور مجھے یوں لگے جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ آج کل کے زمانے میں یوں کہہ لے کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ایسی گاڑی میں جا رہا ہوں جس میں ہیٹر چل رہا ہو، گرمی کے اندر کوئی سردی کا میرے اوپر اثر نہیں تھا۔ فرماتے میں چھپتے چھپاتے کافروں کے لشکر میں پہنچ گیا، اندھیرا سخت تھا، ابو سفیان لوگوں کو لے کے بیٹھا ہوا، ہر طرف تیز ہوائیں چل گئی، خیمے اکھڑ رہے، جانور بھاگ رہے، کھانے تک ان کے الٹ رہے، لوگ پریشان۔ کہتے میرے دل میں آیا ابو سفیان میرے نشانے پہ ہے، اس کا تو کام تمام کر دو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو کہتے میں نے سوچا کہ ان کو تو نمٹا دو، تیر نکال بھی لیا، کمان میں رکھ بھی لیا، نشانہ بھی لگانے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہیں کرنی۔ کیسی صحابہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری تھی۔ فرماتے میں نے دوبارہ تیر واپس رکھ لیا اور کچھ نہیں کہا۔ تو ابو سفیان کو کچھ شک پڑا کہ کہیں کوئی جاسوس تو نہیں، تو اس نے جتنے لوگ بیٹھے تھے سب سے کہا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور ایک دوسرے کو پہچان لو کہ کون ہے میرے ساتھ بیٹھا ہوا۔ اندھیرے کی وجہ سے نظر تو نہیں آ رہا تھا، تو ذرا پتہ کر لو، نام پوچھ لو۔ اب یہاں صحابہ کی عقل مندی اور ہوشیاری بھی دیکھیں، بدھو نہیں تھے، ایسے نہیں تھے کہ بس لم یبد سے۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں نے کہا بجائے اس کے کہ میرے ساتھ والا مجھ سے پوچھے کہ تو کون ہے، فٹافٹ ایک ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کہتے تھے کون ہے تو؟ اس نے کہا تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں فلاں۔ جب انہوں نے پوچھ لیا تو پھر اس کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں پوچھوں، تو اس طرح اپنے آپ کو بھی خود کو بچایا۔ اور فرماتے میں یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان نے سب کو کہا کہ بھئی یہ صورتحال ہے، بنو قریظہ والے بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی بھی بس ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس طرح کرتے ہیں واپس چلتے ہیں، پھر کبھی آئیں گے، اب کل صبح کو نہ واپسی کرتے پھر دوبارہ آ جائیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں تو یہ بات سن کے خوشی خوشی واپس پلٹنے لگا تو مجھے ایک جماعت ملی جنہوں نے سروں پہ پگڑیاں باندھی تھیں، پیلی پگڑیاں باندھی تھیں، فرشتوں کی جماعت تھی، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، گھوڑوں پہ سوار تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے مدد کے لیے بھیج دیا، اللہ کی مدد آ گئی ہے، آپ کافروں کو شکست ہو گئی۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں واپس آیا، جب میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی نماز میں مشغول تھے،
سبحان اللہ، قربان جائے، ساتھی آرام فرما رہے ہیں، اور قائد جو ہے، لیڈر جو ہے، سپہ سالار جو ہے، وہ اللہ کو منانے کے لیے مصلی پہ کھڑا، رات کا وقت، اور یہ نہیں کہ حذیفہ کو بھیج دیا چلو اب میں سو جاؤں سکون کے ساتھ، بلکہ آپ نماز میں مشغول تھے۔ اور حذیفہ فرماتے میں انتظار میں بیٹھ گیا، جب آپ نے سلام پھیرا اور میں نے وہاں کے حالات سنائے، اور جب میں نے فرمایا یہ سنایا کہ میں نے جلدی سے برابر والے کا ہاتھ پکڑ کے خود چلاکی سے اس سے پوچھ لیا کہ تو کون ہے، اور ایسے میں بچ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح ہنسنے لگے کہ اندھیرے میں بھی آپ کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ فرماتے مجھے بڑی آپ نے شاباش دی، خوشی دی، اور پھر مجھے اپنے قدموں میں ہی لٹا لیا۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور مجھے پاس ہی لٹا لیا، اور اپنی چادر کا ایک پلو وہ میرے اوپر ڈال دیا، یہ سمجھیں کہ کملی میں چھپا لیا۔ دو جہان کی ساری خوشیاں وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ اس سے بڑا سکون کہاں ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کی چادر کے نیچے لیٹنا نصیب ہو گیا۔ فرماتے میں تو وہی لگ کے آرام سے سو گیا۔ صبح اٹھے تو کافروں کے واپس جانے کی آوازیں آ رہی تھیں، واپس جا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ دوبارہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے، ان کی اللہ نے کمر توڑ دی ہے۔ بدر میں آئے تھے، شکست ہوئی، احد میں آئے، شکست ہوئی، اب خندق میں آئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اب دوبارہ ان کی کبھی بھی ہمت ہی نہیں ہوگی، یہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے ان پہ۔ چنانچہ پھر 8 ہجری میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کی، اور وہاں سے ان مشرکوں کافروں کو ختم کر کے مکہ کا کنٹرول بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا۔ اسی کو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں یوں بیان فرمایا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے واپس لوٹا دیا۔ آئے تھے اور پڑے ایسے ہم موقع کے آئیں گے، اور بڑا لشکر بن کے آئے، لیکن دانت پیستے ہوئے غصے سے بھرے ہوئے اللہ نے واپس لوٹا دیے۔ اس طرح گئے کہ لم ینالوا خیرا، کچھ بھی خیر حاصل نہیں ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، خرچہ ہو گیا، تھکاوٹ ہو گئی، راتیں لگ گئی، محنت ہو گئی، لیکن ملا کیا؟ ٹھوٹ ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ 1 انچ زمین کا قبضہ نہیں کر سکے، کسی ایک کو جو ہے وہ وہاں پہ نقصان نہیں پہنچا سکے، معمولی جھڑپوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے اتنی شدید ترین حالات میں بھی لڑائی نہیں ہونے دی۔ کون کافی ہو گیا؟ اللہ فرماتے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ ایمان والوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا۔ اللہ نے کہا میں تمہاری حفاظت میں کرتا ہوں، تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ آزمایا ضرور، حالات بڑے کٹھن آئے، لیکن جب ایمان والے جمے رہے، 3 گنا بڑی طاقت، 3000 ادھر 15000، بلکہ 5 گنا بڑی طاقت، 5 گنا بڑی طاقت، لیکن معمولی سی لغزش بھی صحابہ کے قدموں میں نہیں آئی۔ آج کا مسلمان ڈھیلا ڈالا پس پسا مسلمان بس یہی دیکھ کے ڈر جاتا ہے، وہ امریکہ ہوئی ایٹمی پاور، ہمارا کیا بنے گا؟ خدا کے بندو تھوڑا سا جمو تو صحیح، ڈٹو تو صحیح، حالات کا مقابلہ تو کرنا سیکھو۔ اللہ کا وعدہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں کو وہ دھول چاٹنے پہ مجبور کر دیتی۔ تم میدان میں اترو تو صحیح۔ تو صحابہ میدان میں اترے، سارے جم کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میں کافی ہو گیا، میں ان کے لیے آسرا بن گیا، اور لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئی۔ اور اگر کوئی سوچے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ممکن ہوا،
تو اللہ فرماتے وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ قوی ہے، اللہ غالب ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے، کوئی شخص بھی اللہ سے بڑھ کر طاقتور نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور، بڑی سے بڑی طاقت، بڑے سے بڑے ٹینکوں والے، توپوں والے، میزائلوں والے اللہ کے سامنے خس و خاشاک جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے، تنکو جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ بڑا طاقتور اور بڑا ہی غالب ہے، لیکن وہ آزماتا ضرور ہے، امتحان ضرور لیتا ہے، آزماتا، آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج کے ان کھٹن حالات میں بھی جب چاروں طرف سے کافر امت مسلمہ پہ حملہ آور ہیں، اندرونی بیرونی سازشیں کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صحابہ جیسی استقامت مانیں، میدان میں جمے رہیں، ڈٹے رہیں، دین پہ قائم رہیں، ہمارے حالات کی وجہ سے ہمارے قدموں میں لغزش نہ آئے، تو یقیناً آج کے حالات میں بھی اللہ ایمان والوں کی مدد و نصرت فرمائیں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ ایک وقت آئے گا پوری دنیا پہ ایمان والے ہی غالب ہوں، لیکن اس کے لیے جمنا ضروری ہے، ڈٹنا ضروری ہے، استقامت ضروری ہے، میدان میں کھڑے رہنا ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک غزوہ خندق کا بیان تھا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں وہ بنو قریظہ جس نے غداری کی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کا بیان اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم